بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نمبر 6 اور تم اپنی عصمت کا گوہر میرے حوالے کر چکی ہو تو بہتر ہے کہ شادی بھی مجھ سے کر لو۔ کیسے کروں؟ کوئی مانتا نہیں، روتے ہوئی میں نے کہا، ایسے ہی جیسے منیر کے ساتھ بھاگ کر شادی کرنے چلی گئی تھی۔ میرے لیے کیا گھر کے دہلیز پار نہیں کر سکتے؟ جبکہ میں نے تمہارے ماضی کو ایشو نہیں بنایا ہے، تم کو واپس گھر پہنچایا ہے۔ کیا اب بھی میری محبت کا اعتبار نہیں ہے؟ ہمت کرو اور نکلو گھر سے، ہم کراچی جا کر کورٹ میرج کر لیں گے۔ غرض وہ مجھے اکساتا رہا اور مجھے ماں کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ تب بن سوچے سمجھے میں نے کہہ دیا کہ میں آ جاؤں گی، جگہ بتا دو۔ اس نے وقت اور جگہ بتا دی اور کہا کہ میں لینے آ جاؤں گا، گھبرانا نہیں۔ آسیہ سے چھٹکارا پانے کا بس یہی ایک طریقہ ہے۔ میرے دل میں بھی ستیلی ماں کے خلاف انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے بہت ستایا اور رلایا تھا، بہت گندی گندی گالیوں سے نوازا تھا، بے عزتی اور اہانت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ رات کو میں نکل گئی، اگرچہ ضمیر ملامت کرتا رہا۔ سارا دن یہی سوچتی جاتی تھی کہ جو میں کر رہی ہوں ٹھیک ہے۔ جب گاڑی کراچی کے اسٹیشن پر رکی، میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ 2 گھنٹے میں پلیٹ فارم پر کھڑی اس کی راہ تکتی رہی، ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ 2 نوجوان کافی دیر سے مجھے دیکھ رہے تھے، میرے قریب آ گئے اور آنکھ مار کر بولے، ہمارے ساتھ چلو گی؟ میں گھبرا گئی، پسینے پسینے ہو گئی تو وہ کہہ لگانے لگے کہ یار وہ نہیں آیا جس کے لیے یہ بات کر آئی ہے، ایسا ہی لگتا۔ دوسرے نے کہا، تو چلی گئی ہمارے ساتھ؟ ہاں، اس نے کہا، میرے پیچھے کرنے لگا۔ شام ہونے والی تھی اور لوگ عجیب عجیب نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے، کافی دیر ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا شاید اب وہ نہیں آئے گا، زمانے کی تو عادت ہے دھوکہ دینے کی، پھر بھی دل یہی کہتا تھا نہیں، وہ ایسا نہیں ہے۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ اگر منصف نہیں آیا تو مجھے واپس جانا پڑے گا، مگر میں کس منہ سے گھر والوں کا سامنا کروں گی؟ خاص طور پر اپنے والد کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ جنہوں نے پہلی غلطی پر مجھے معاف کر دیا تھا، حالانکہ ان کی عزت نیلام ہوتے ہوتے رہ گئی۔ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ کب میں قدموں کی آہٹ ہوئی، ڈرتے ڈرتے مڑ کر دیکھا تو میری سانس رک گئی۔ منصف تھا مگر ساتھ ابو بھی تھے۔ ابو کو دیکھ کر جان نکل گئی۔ اب ابو اور منصف آگے آگے تھے اور میں ایک مردہ لاش کی طرح ان پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ آخر ہم ایک ہوٹل آ گئے، مجھے وہاں چھوڑ کر ابو اور منصف چلے گئے نکاح کا انتظام کرنے کے لیے۔ اگلے دن میرا نکاح تھا، ابو نے خود میرا نکاح منصف سے کرایا اور مجھے اس کے حوالے کر کے خود گھر واپس چلے گئے۔ انہوں نے گھر جا کر امی کو کچھ نہ بتایا کہ کیا ہوا ہے، جانتے تھے کہ امی نہ صرف ہنگامہ برپا کر دیں گی بلکہ ابو سے اس عمر میں طلاق مانگ لیں گی۔ میں نے ان کے بھابھی کے ہونے والے سرتاج کو اپنے سر پر تاج سجا لیا تھا۔ کافی دن بعد ایک روز دروازہ بجا، میں نے کھولا، سامنے بھائی کھڑا تھا۔ مجھے دھکا دیا، میں گرتے گرتے بچی۔ منصف نے سنبھال لیا، بھائی چلا رہا تھا کہ میں تجھے زندہ نہ چھوڑوں گا، تیری لاش لے کر جاؤں گا۔ منصف نے اس کو روکنا چاہا، سمجھانا چاہا، مگر وہ نہ روکا۔ تب منصف نے میرے بھائی کو بتا دیا کہ اس کا اور میرا بندھن آپ کے والد صاحب کے رضامندی سے ہوا ہے، اور تصویر اس کو دکھا دی جس میں میرا اور منصف کا نکاح ہو رہا تھا، اور ابو بھی اس تصویر میں موجود تھے۔ بھائی کا غصہ تم گیا۔ منصف نے کہا، یہ سب تمہارے والد صاحب کی منصوبہ بندی سے ہوا ہے، کیونکہ تمہاری والدہ کسی صورت نہ ماننی تھی تو ایسا کرنا پڑا۔ بھائی خاموش ہو کر لوٹ گیا، لیکن پھر کبھی میرے دروازے پر نہیں آیا۔ اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد ابو فوت ہو گئے۔ امی کو اصل حقیقت پتہ چل چکی تھی۔ میں شب و روز ان کا انتظار کرتی ہوں لیکن وہ نہیں آتی۔
شاید انہوں نے میری صورت نہ دیکھنے کی قسم کھا لی ہے۔ دوستوں، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔